تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بولنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ جس سے فرقواریت پھیل رہی ہے, آگ لگ رہی ہے, اور ان کے پاس علمی لحاظ سے بھی یہ کیا ہے, خالی, اور تفقہ اور بصیرت نام کی کوئی چیز ہے نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ لینا ہے تو ایسے شخص سے لو جس نے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام باقاعدہ کیا ہو, اور پھر اس کا بھی کوئی شیخ ہو, پھر اس کا بھی کوئی شیخ ہو, اور یہ سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہو, نبی تک. میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس شخص کا کوئی شیخ ہے یا نہیں ہے, اس کے اکابر اساتذہ جس کی سند نبی سے ملتی ہو دکھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میری جو 6 کتابیں نا بخاری مسلم, یہ ہے میرے بابے. اس کا مطلب امام بخاری کے بعد آپ کے باپ دادا میں آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. امت تو حدیث صحیح حدیث ہے, لا یجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ کے جو عقائد اور نظریات ہیں, انہی نظریات کے حامل مشائخ آپ کے سند متصل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دکھاؤ کہ کون تھا جو انہی نظریات کا حامل تھا, جس سے آپ نے علم حاصل کیا, اور اس نے اس سے, پھر اس نے اس سے, آپ ڈائریکٹ کہاں تک پہنچ رہے ہیں, امام بخاری تک. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے ابا کا نام, میں کہوں نوح علیہ الصلوۃ والسلام. تو ابے نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کیا ہے بھائی؟ ڈائریکٹ نوح علیہ السلام سے آپ پیدا ہو گئے, ڈائریکٹ امام بخاری سے آپ پیدا ہو گئے. امام بخاری کا کوئی شاگرد ہوگا, پھر ان کے شاگرد ہوں گے, پھر ان کے شاگرد, پھر آپ ہوئے ہوں گے جو پوری دنیا میں صحیح دین لوگوں کو بتا رہے ہوں گے. تو یہ خود رو پودے ہوتے ہیں, یہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں خود رو پودے. کوئی وہاں سے پیدا ہو گیا, کوئی وہاں سے پیدا, کتاب لکھ کے امت میں کیا کر دیا. پھر یہ تعریف کرتے ہیں مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کہ انہوں نے بڑی شاندار کتاب لکھی تھی, اس سے پہلے ایسی کتاب لکھی نہیں گئی. مولانا مودودی میرے لیے قابل احترام ہے, ان کی جو پازیٹیو کام ہے ان کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن خلافت و ملوکیت جو کتاب لکھی گئی تھی, پوری دنیا کے علماء نے اس کتاب پہ رد کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور جماعت اسلامی والے اب جو خلافت و ملوکیت چھاپ رہے ہیں, یہ وہ نہیں ہے جو مولانا مودودی نے لکھی تھی. اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کا کباڑا کر دیا ہے, یعنی وہ یہ اصلی حیات پر ہے ہی نہیں. اور اچھا کیا, اس لیے کہ وہ کتاب جب لکھی گئی تھی تو اس میں موضوع من گھڑت روایتیں بھی تھیں, اور ایسا صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا گیا تھا اس میں کہ اسے پڑھ کر ایسے لگتا تھا معاذ اللہ, یعنی بہت زیادہ انسان اسلامی تاریخ سے بدگمان. اور اس میں موضوع من گھڑت روایتیں تھیں, اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزامات لگے تھے, اور اس کے بعد بھی جماعت اسلامی کے بعض پروفیسر حضرات نے جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگائے, ان کا کافی اور شافی جواب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دے بھی دیا ہے. تو آپ کم از کم اسی کتاب کا مطالعہ کر لیں کہ کتنا زبردست مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان دلائل کا جواب دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی غلط ہے, یا انہوں نے, جماعت اسلامی نے اس کتاب میں ایڈیٹنگ کی ہے. آپ پرانی خلافت و ملوکیت کسی بوڑھے سے تلاش کرو, اور جدید خلافت و ملوکیت آپ کو اس میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. ہاں, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک اصول یہ ہے کہ ہم سے بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی بزرگوں کی کتاب میں کوئی چیز اگر غلط ہے تو آپ اس کو نکالتے کیوں نہیں ہو. ہم نہیں نکالتے, کیوں؟ ہم اس کو ممبر پہ بتا دیں گے یہ غلط ہے, نیچے حاشیہ چڑھا دیں گے کہ یہ غلط ہے, لیکن کسی مصنف کی کتاب میں ایڈیٹنگ کر کے چیز ہی اڑا دینا, یہ مصنف کے ساتھ خیانت ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. دیکھو بہشتی زیور کتاب ہے, اس میں 15 شعبان کا روزہ لکھا ہوا ہے, سنت ہے. ہم اس سے قیامت تک یہ مسئلہ نہیں اڑائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کی جو کتاب ہے نا, اس طرح اگر کتابوں میں تبدیلیاں ہوں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور اب بچ کے آیا کیا ہے. تو کبھی بھی کسی کتاب کے بارے میں آپ کو جب اشکال ہو تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نیچے حاشیہ چڑھا دیں کہ مصنف نے یہ لکھا تو ہے مگر ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے. تو اس لیے میں بھی جماعت اسلامی والوں سے احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر خلافت و ملوکیت پہ علماء کو اعتراض تھا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کتاب میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ کتاب اسی طرح رہتی, نیچے آپ حاشیہ چڑھا دیتے کہ مولانا مودودی انسان تھے, فرشتے نہیں تھے, ان سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت جو مولانا مودودی نے لکھی ہے جس سے صحابی کی توہین ہو رہی ہے, یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے. تو وہ کتاب اتنی متنازع, اور اس کو کہا کہ دنیا میں سب سے بہتر کتاب تاریخ پر
یہی لکھی گئی, اس طرح کی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں. تو اس لیے خودرو جو پودے ہوتے ہیں میرے بھائی, ان پہ کبھی بھی اعتماد, بولو بھائی, مت